صفحہ نمبر 22 کی پہلی لائن، صفحہ نمبر 22 کی پہلی لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما ظنکم برب العالمین، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وتولوا عنه مدبرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 1700 سال کے بعد تشریف لائے۔ 17 صدیاں گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ باپ بت پرست ہے، بادشاہ نمرود بن کنعان ظالم جابر ہے اور مشرک بادشاہ ہے۔ باپ کی یہ صورتحال ہے کہ باپ وزیر مذہبی امور ہے، بت گھر بھی ہے اور بت خانے بھی تعمیر کرواتا ہے، اور جن بت خانوں میں بت کم پڑ جاتے تھے وہاں بتوں کی سپلائی بھی دینے کا کام انہی کے ذمہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق ارض و سما نے نبوت کی ذمہ داری جب عطا کی، ظاہر ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد نبیوں کا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ رب کا تعارف کروانا ہوتا ہے۔ رب کا تعارف کروانا ہوتا ہے کہ رب کون ہے، رب کہتے کسے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ قوم ساری کی ساری شرک کے اندر، خرافات کے اندر، بدعات و رسومات کے اندر، کفر کے اندر اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بابا میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خالق ارض و سما کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس کی ربوبیت کے اندر تم نے دوسروں کو شریک کر دیا ہے جنہیں اللہ نے خود پیدا کیا ہے۔ رب کا تعارف کروایا، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے، پھر رب کا تعارف کروایا۔ جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے وہاں اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا کیا معنی ہے؟
رب کسے کہتے ہیں؟ باپ اپنی اولاد کے لیے مربی ہوتا ہے، تو کیا باپ رب ہوتا ہے؟ باپ اپنی اولاد کے لیے مربی ہوتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے نا، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے 4 بچے تھے ساتھ، دوست اس کا مل گیا، اس نے پوچھا حضرت آپ ان کے مربی ہیں؟ اس نے کہا مربی نہیں، میں تو ان کا مربع ہوں۔ مربی نہیں، میں مربع ہوں ان کا۔ رب کا کیا معنی ہے؟ لغت کے آئمہ نے رب کا کیا معنی کیا؟ رب کون ہے؟ صاحب قاموس نے، امام راغب نے، منظور افریقی نے، یہ بڑے بڑے لغت کے امام ہیں، انہوں نے رب کا معنی کیا ہے انشاء شیء حالا بحال الی حد الکمال۔ انشاء شیء حالا بحال الی حد الکمال، کسی چیز کو درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، منزل بمنزل، اسے حد کمال تک پہنچانے کا نام رب ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو زندگی کے کسی موڑ میں جس شے کی ضرورت ہو اسے مہیا کرنا، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو زندگی کے کسی موڑ پر جتنی چیز کی ضرورت ہو اتنی مہیا کرنا، اسے رب کہا جاتا ہے۔ رب کا یہ معنی نہیں ہے صرف روٹی دینے والا اور دودھ دینے والا، نہیں، زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہو اسے مہیا کرنا، اسے رب کہا جاتا ہے۔ ماں کا پیٹ ہے، ماں کا پیٹ ہے اور 3 اندھیرے ہیں، رحم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور جلی کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جس جلی کے اندر ہم تیری تصویریں بناتے ہیں، رحم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور اس جلی کا اندھیرا جو ہم نے تیرے اوپر لپیٹی ہوتی ہے اور جس کے اندر ہم تیرے نقشے بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں لوگ کاریگریاں کرتے ہیں، روشنیوں میں، اجالوں میں، روشنی کم پڑ جاتی ہے تو استاد شاگرد سے کہتا ہے کمکمے چلاؤ، بلب جلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاثہ، فی ظلمات ثلاثہ، میں نے 3 اندھیروں کے اندر تیرا نقشہ بنایا، رحم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاثہ، ان 3 اندھیروں میں جو بندے کی نقش و نگاری کرتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح آئی، بول نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، مانگ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیری ماں کے گندے خون کو تیری ناک کے ذریعے تیری خوراک کا ذریعہ بنا دیا، میں نے تیری ماں کے گندے خون کے ذریعے
منہ کے رستے سے تیری خوراک نہیں بنائی اس لیے کہ تیرا منہ پلید نہ ہو جائے، اس سے تو نے میرا اور میرے نبی کا نام لینا ہے، اس سے میرا اور میرے نبی کا نام لینا ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب تیری ولادت ہوئی، تو رو رہا ہے، تیرا باپ ہنس رہا ہے، تو رو رہا ہے، تیرا چچا ہنس رہا ہے، تو رو رہا ہے، برادری والے ہنس رہے ہیں۔ دائی نے سب سے پہلے تیری خوراک والا رستہ کاٹ دیا، پھر میں نے تیرے کان کے اندر یہ بات ڈال دی، اگر ایک رستہ انہوں نے کاٹ دیا ہے نا تو 2 رستے میں نے تیری ماں کی چھاتی میں جاری کر دیے ہیں۔ اسے رب کہا جاتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو کون ہے اس بچے کو چوسنے کا طریقہ بتلانے والا؟ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس بچے کو چوسنے کا طریقہ بتلایا میں نے، میں رب ہوں۔ زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی مہیا کرنا، اسے رب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کا تعارف کروایا، رب کا تعارف کروایا۔ پھر رب نے کہا یہ سارے کام میں کرتا ہوں تو پھر جس کا کھائے گیج بھی اسی کے گائے نا۔ اللہ نے فرمایا میں مالک ہوں، میں مالک ہوں۔ مولا تو کیسے مالک ہے؟ اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لہو کا کیا معنی کیا ہے؟ خلقن و ملکن و تدبیرن و اختیارن۔ لہو اسی نے سارا کچھ پیدا کیا، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز کا مدبر بھی وہی ہے، اور ہر چیز کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں تم پکار رہے ہو خالق ارض و سما کی ذات کے علاوہ، لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، بڑا عجیب جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، بڑا ہی عجیب جملہ استعمال کیا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، جنہیں تم اللہ کی ذات کے علاوہ پکارتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، دستگیر مانتے ہو، غریب نواز مانتے ہو، معز مانتے ہو، مذل مانتے ہو، موتی مانتے ہو، مانے مانتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ۔ اگر ذرہ صرف عربی کا لفظ ہوتا نا تو اردو والوں کو، پنجابی والوں کو، پشتو والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جانا تھا، پر قربان جائیں اللہ نے جملہ کیسے استعمال کیا ہے۔ عربی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، اور پشتو میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ لا یملکون مثقال ذرہ، جنہیں تم میری ذات کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم میری ذات کے علاوہ پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وہ قطمیر کے مالک کھجور نہیں کہا، گٹھلی نہیں کہی، گٹھلی بھی تیسرے دن پڑھنے کے کام آئی جاتی ہے۔ کھجور نہیں کہی، گٹھلی نہیں کہا،
کتمیر کسے کہا جاتا ہے؟ گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اسے کتمیر کہا جاتا ہے. اسے کیا؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر پردہ دیکھا ہے اسے کتمیر کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، 1 کروڑ کھجور کی گٹھلی کے پردے اکٹھے کر کے رکھ لو، 1 روپے کی بھی نہیں بکیں گے. 1 کروڑ پردے اکٹھے کر کے 1 روپے کے بھی نہیں بکیں گے. اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ تو کتمیر کے مالک بھی نہیں ہے، کتمیر کے مالک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس گٹھلی کے اوپر جو پردہ بنایا ہے وہ بھی ویسے نہیں بنا دیا. اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس میں نہ چلی جائے. تیری طبیعت کی نزاکت کا کتنا خیال رکھا. کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کھٹاس میں نہ چلی جائے، یہ پردہ میں نے اس لیے رکھا ہے. ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم میرے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے، کتمیر کے مالک بھی نہیں ہے. مولانا حسین علی رحمہ اللہ بڑے پائے کے مفسر گزرے ہیں. بڑی عجیب بات انہوں نے ذکر کی ہے، بڑی عجیب بات. انہوں نے کہا اللہ نے مثال دی ہے، مولا اتنی لمبی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہتے ہیں اللہ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ کھجور کو سمجھو قبر، کھجور کو سمجھو قبر، گٹھلی کو سمجھو میت، اور اس کے اوپر جو پردہ ہے اسے سمجھو اس کا کفن، اس کا کفن. تو اب معنی پتہ چلے گا. ما یملکون من قطمیر، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں. آپ صبح چلے جائیں کسی امام کے پاس چلے جائیں، اس سے یہ سوال کریں، مسئلہ پوچھیں، میت اپنے کفن کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ کہے نا نہیں ہوتا تو میری گردن اتار دیں. کوئی عالم کہہ دے میت اپنے کفن کا مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شرعی مسئلہ پوچھ لے کسی سے. کوئی مستند عالم، آپ کو پڑھا لکھا آدمی، شریعت کو جاننے والا، قرآن کو جاننے والا، حدیث کو جاننے والا، یہ کہہ دے کہ میت اپنے کفن کا مالک ہوتا ہے، میری گردن اتار دیں. دوسری مثال دے کے سمجھاتا ہوں. محلے میں ایک آدمی مر گیا، محلے میں ایک آدمی مر گیا، اس کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ تایا ہے، نہ چچا ہے، نہ خاندان ہے، کچھ نہیں ہے، مر گیا. اہل محلہ والوں کی ذمہ داری اسے دفنانا، اس کی تدفین کرنا، اسے کفنانا. دیکھو اس کے صندوق میں، اس کی الماری میں کوئی پیسہ چھوڑا ہے؟ جب دیکھا صندوق کھولا، الماری کھولی، بالکل کچھ نہیں تھا. ایک آدمی کہنے لگا میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اسے کفن پہنانا چاہتا ہوں. شریعت نے کہا تو نہیں پہنا سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مال کے دینے کے لیے ضروری ہے کہ مال کا مالک بنایا جائے، مال کا مالک بنایا جائے. چونکہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے کو کفن نہیں پہنایا جا سکتا، یہ ناجائز ہے. ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے مالک بھی نہیں ہے. پھر دوسرے لفظوں میں نے بات سمجھا دی کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہے. تو جو اپنے کفن کا مالک نہیں ہے تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ جو کیا ہو، مالک ہو. اب مثال کے طور پر میں اس چادر کا مجازی مالک ہوں. رانا صاحب مجھے کہتے ہیں چادر دے دو، میری مرضی ہے، میں دوں یا نہ دوں، میں اس کا مجازی مالک ہوں. پر رانا صاحب مجھے یہ کہے یہ جو موڑ مڑتا ہے اس کے ساتھ پٹ چھبیت ہے، اس کو میرے نام لگا دو، میں لگا سکتا ہوں؟ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں.
میں تیرے نام کیسے لگاؤں گا؟ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ مالک سے مانگنا چاہیے نا، جو ہر چیز کا مالک ہے، تو مانگنا کس سے چاہیے؟ مالک سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں بات سمجھائی، ان کی سمجھ میں نہ آئی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ آگے انشاءاللہ مسئلہ سنیں۔ فما ظنكم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ یہاں بھی بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ عالم ایک جہان ہے، عالمی کئی جہان ہیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آگے کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا۔ فما ظنكم برب العالمین، کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ فنظر نظرة في النجوم، قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا میلے پر جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بیماری کیا تھی؟ کہ تم کواکب پرستی کرتے ہو، سورج کو پوجتے ہو، چاند کو پوجتے ہو، تمہارے اس پوجنے نے مجھے روحانی بیمار کر دیا ہے، اور روحانی بیماری جسمانی بیماری سے بڑی ہوتی ہے۔ روحانی بیماری جسمانی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے روحانی بیمار کر دی ہے، میں نہیں چاہتا، میں بیمار ہوں۔ فنظر نظرة في النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ستاروں کی طرف۔ فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پیٹھ پھیر کر سارے کے سارے بھاگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے دارالخلافے میں، یعنی بت خانے میں چلے گئے، جی جہاں 72 بت پڑے ہوئے تھے، اور کسی کے آگے حلوہ ہے، کسی کے آگے سیویاں ہیں، کسی کے آگے کھیر ہے، کسی کے آگے قورمہ ہے، جی بابے برکت ڈالیں گے تو واپس آ کے کھائیں گے، چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پر کواڑا ہے، اندر گئے، بت خانے میں داخل ہوئے، مذاق کرنا شروع کر دیا، اور قورمہ کھاتے کیوں نہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر حضرت سورہ انبیاء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا، پاش کر دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ جب لوگ آئیں گے یہ حالت دیکھیں گے تو یہ میں کہوں گا بڑے بت سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو نا بڑے سے، سر نیچے کر دیا، کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بولتے نہیں ہیں تو الہ کیوں بنا رکھا ہے، خدا کیوں بنا رکھا ہے؟ جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مار کے کون چلا گیا ہے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ یہ سورہ انبیاء میں ساری تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عمارت تیار کی، اور اس کے اندر بہت بڑی آگ جلائی، اور پھر اعلان کیا لوگوں آ جاؤ اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے، آ جاؤ اپنے خداؤں کی۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ 120 سال کی بوڑھی ہے، وہ بھی اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، اسے جلانے کا ارادہ کیا ہے، اس کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ چکھا تیار ہوا، اب آزر بھی کھڑا ہے، حضرت ابراہیم کا باپ، نمرود بھی ہے، ساری خلقت ہے۔ اتنی بڑی آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ ہاتھ سے اٹھا کے پھینکنا اس آگ کے اندر ناممکن تھا۔ منجنیق تیار کی گئی، منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا گیا، آپ کے بازو باندھے گئے، آپ کی ٹانگیں باندھی گئی، رسیوں کے ساتھ باندھی، جسم ننگا کر دیا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن سب سے پہلے لباس کسے پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم کو اس وجہ سے پہنایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم کو لوگوں نے ننگا کر کے اور ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، اور دوسرے نمبر پر پھر امام الانبیاء کو پہنایا جائے گا۔
کو ڈالا، انتظار کے اندر ہے، حضرت ابراہیم کا سر پھٹے گا، آواز آئے گی، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم کو ڈالا نا آگ کے اندر تو خالق الرسما فرماتے ہیں ہم نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا میرا خلیل آ رہا ہے، اسے جلانا نہیں ہے، جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے، گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے۔ کیوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا نا تو صرف وہ رسیاں جو ہاتھ جن کے ساتھ ہاتھ باندھے تھے یا ٹانگیں باندھی تھی وہ رسیاں جلی اور نکل گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ایسے ٹہل رہے تھے جیسے کوئی باغ میں ٹہل رہا ہے، باغ میں ٹہل رہا ہے۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جب علامہ ابن کثیر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا 40 دن کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے نا تو سامنے باپ کھڑا تھا، آزر کھڑا تھا، اور اس کے زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے ابراہیم نعم الرب رب کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا ہی اچھا ہے، تیرا رب کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ آزر نے کہا، باپ نے کہا، پر دھڑا پھر بھی نہیں چھوڑا، دھڑا پھر بھی نہیں چھوڑا، ضد پھر بھی نہیں چھوڑی۔ آج ہمیں پتہ ہے بدعات کے بارے میں، رسومات کے بارے میں، خرافات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتہ، پر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر چھوڑیں گے تو ناک کٹ جائے گی، انہیں اختیار کریں گے تو ناک باقی رہ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا ابراہیم نعم الرب رب کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا ہی اچھا ہے۔ اتنی بڑی دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، اسی کا تذکرہ ہے۔ فراغ الی آلہتہم، مائل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے الہوں کی طرف۔ فقالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کھاؤ نا، یہ سیویاں، یہ حلوے، یہ کھیرے، یہ قورمے کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں، میرے ساتھ کلام کرو نا۔ فراغ علیہم، مائل ہوئے ان کی طرف، ضربم بالیمین، مارتے ہوئے انہیں بالیمین بڑی شدت کے ساتھ۔ فاقبلوا الیہ یزفون، لوگ جب واپس آئے اپنے میلے سے متوجہ ہوئے، دوڑتے ہوئے اپنے بت خانوں کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ قالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تعبدون ما تنحتون، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا ہے ان کی عبادت کرتے ہو، جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ قالو، کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا، بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فالقوا فی الجحیم، پس ڈالو اسے آگ کے شعلوں میں، فارادوا بہ کیدا، پس انہوں نے ایک تدبیر کا ارادہ کیا، ایک تدبیر کا ارادہ کیا۔ وجعلناہم الاسفلین، ہم نے کر دیا ان کی تدبیر کو پست، ان کی تدبیر کو پست کر دیا، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی نبوت کو نہیں مانا۔ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ مولا دلوں کی سختی سے ہمیں بچانا، دل کی نرمی عطا کرنا، مولا اپنی ربوبیت کو سمجھ کر اور زندگی میں اپنی ربوبیت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مولا لے جانا۔ وما علینا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ